شہریار صاحب کو اللہ نے شادی کے بعد پہلی 3 اولادیں بیٹیوں کی صورت میں دی۔ اللہ کی طرف سے دی گئی 3 رحمتوں کو پا کر وہ بہت خوش تھے، اور اللہ نے جب چوتھی اولاد نعمت یعنی بیٹی کی صورت میں دی، ان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ پورے محلے اور تمام رشتہ داروں کی دعوت کی تھی اور بہت سے بزرگوں سے مشاورت کے بعد بیٹے کا نام سفیان رکھا تھا۔ سفیان بڑی 3 بہنوں کا لاڈلا اور والدین کی آنکھوں کا تارا تھا۔ شہریار صاحب اپنی محدود آمدنی کے باوجود سفیان کی ہر خواہش کو پورا کرتے۔ بہنیں چھوٹی عمر سے سمجھدار تھی۔ بڑی بیٹی ثانیہ چھوٹی دونوں بہنوں کو سمجھاتی رہتی اپنے ابو کی محدود آمدنی کے بارے میں۔ سفیان اپنی بہنوں کے برعکس تھا، تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی فرمائش کرتا رہتا۔ امی کا بے حد لاڈلا ہونے کی وجہ سے ابو کو بعض فرمائشیں نہ چاہتے ہوئے بھی پوری کرنی پڑتی۔ سفیان کے اسکول جانے کی عمر ہوئی، امی نے بہنوں سے ہٹ کر اس کا داخلہ اپنی بساط کے مطابق سب سے اچھے اسکول میں کروایا، جہاں زیادہ تر بچوں کا تعلق خوشحال گھرانوں سے تھا۔ ایک دن سفیان اسکول سے واپس آیا، آتے ہی اپنی امی سے مخاطب ہوا، میرا دوست شہزاد جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے وہ آج ایک بہت ہی خوبصورت پینسل باکس لے کر آیا تھا۔ شام کو ابو آئیں تو ان سے کہنا مجھے بھی ایسا پینسل باکس دلا دے۔ اس دن ابو دیر سے آئے۔ سفیان نے ان کے پاس آ کر آتے ہی فرمائش کر دی۔ ابو تھکے ہوئے تھے، سفیان کو سمجھانے لگے، آج کل آفس میں کام زیادہ ہے، کل بھی میں لیٹ آؤں گا، اگلے دن میری آفس کی چھٹی ہے، اس دن میں تمہیں لے جا کر پینسل باکس دلا دوں گا۔ ابو کی یہ بات سن کر سفیان امی کے پاس جا کر رونے لگا اور ضد کرنے لگا، مجھے آج ہی پینسل باکس چاہیے، مجھے ابھی لینا ہے۔ شوہر کی تھکان کو دیکھتے ہوئے امی سفیان کو سمجھانے لگی، لیکن امی کے سمجھانے کے باوجود وہ مزید ضد کرنے لگا اور رونے لگا۔ امی شوہر کے پاس آئی اور سفیان کے رونے کا بتانے لگی، لیکن ان کی تھکن کی شدت اتنی زیادہ تھی، انہوں نے بیگم سے ناراضگی کا اظہار کیا، ساتھ یہ بھی کہہ دیا، تمہارا بیجا لاڈ پیار سفیان کو خراب کر دے گا۔ پہلی بار سفیان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو رات امی کے پاس سوتے ہوئے ابو کے بارے میں کہہ دیا، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے جو اتنی سی چیز لا کر نہ دے سکے۔ امی اسے سمجھانے لگی، 2 دن کی بات ہے بیٹا، پھر ان کی چھٹی ہے، ان کے ساتھ جا کر لے لینا۔ اگلے دن سفیان جب اسکول گیا تو شہزاد کے پاس بیٹھتے ہی اس نے پوچھ لیا، سفیان تم میرے جیسا پینسل باکس لائے؟ سفیان کا جواب نہ میں سن کر شہزاد اترانے لگا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا، میرے ابو تو میری ہر بات مانتے ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی سفیان نے پینسل کی نوک شہزاد کے ہاتھ پر مار دی۔ شہزاد درد کے مارے رونے لگا۔ کلاس ٹیچر پاس آئی تو روتے ہوئے شہزاد نے ساری بات بتائی۔ ٹیچر دونوں بچوں کو میڈم کے پاس لے گئی۔ میڈم نے واقعہ سننے کے بعد سفیان کو اگلے دن والدہ کو ساتھ لانے کا کہا۔ سفیان اسکول سے واپس گھر آیا تو امی کو ساری بات بتائی اور ساتھ اسکول جانے کا بھی کہا۔ امی نے اسے سمجھانے کے بعد یہ کہہ دیا، اب اس بات کو بھول جاؤ، بہنوں سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، وہ ابو کو بتا دیں گی تو وہ ناراض ہوں گے اور تمہیں ڈانٹ بھی پڑے گی۔ اگلے دن امی سفیان کے ساتھ اسکول گئی۔ میڈم نے انہیں ساری بات بتائی۔ شہزاد کے ہاتھ پر چوٹ نہیں آئی تھی، اس لیے میڈم نے انہیں وارننگ دی اور ساتھ ہی سفیان پر خصوصی توجہ دینے کی بات کی۔ سفیان پڑھائی کے معاملے میں بہت اچھا تھا۔ اس طرح سے کسی بچے کو نقصان پہنچانا نہ صرف اس اسکول سے نکالا جا سکتا تھا بلکہ اسے وہ سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا جس سے سفیان کو کسی اچھے اسکول میں داخلہ نہ ملتا۔ امی نے آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کی ذمہ داری لے لی اور گھر آ گئے۔ اب امی نے اس بات کا معمول بنا لیا تھا، ہر روز سفیان کو یہ سمجھاتی، کسی بچے کی بات اگر اسے بری لگے تو اس کے جواب میں نقصان نہ پہنچائے ورنہ اسے اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سفیان تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرتا رہا، لیکن اس نے یہ عادت پختہ ہو گئی تھی کہ کوئی اس کے مزاج کے خلاف بات کرتا اس سے بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے بعد شہریار صاحب کی پوری فیملی خوش تھی۔ ابو کی خواہش کے برعکس امی چاہتی تھی سفیان انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے، جبکہ ابو کی خواہش تھی سفیان میڈیکل میں داخلہ لے، لیکن ہمیشہ کی طرح سفیان اور امی کی جیت ہوئی۔ سفیان نے اچھے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کا ماحول اس کے ماحول سے بالکل مختلف نہ تھا کہ پڑھائی پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی۔ کالج میں سفیان کے زیادہ تر دوست بائک پر آتے۔ سفیان نے بھی ضد کر کے اپنے لیے بائک لے لی۔ بائک امی نے لینے سے پہلے سفیان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ تیز بائک نہیں چلائے گا۔ امی سے اپنا وعدہ نبھایا، بائک احتیاط سے چلاتا۔ کبھی کبھار شام میں نزدیکی پارک میں بہنوں کو لے جاتا، بہنوں کو فیملی پارک میں چھوڑ کر اپنے کالج کے دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ وہ زیادہ تر ویکینڈ پر بہنوں کو پارک لے جاتا۔
وجہ یہ ہوتی کہ وہ دوستوں کے ساتھ بائک پر ریسنگ ٹریک پر جاتا جہاں زیادہ تر لڑکے ون ویلنگ کرتے۔ وہ انہیں تیز بائک چلاتے دیکھ کر خوش ہو جاتا۔ اس شام بھی وہ اسی طرح بہنوں کو پارک چھوڑ کر دوستوں کے پاس گیا۔ ریسنگ ٹریک پر سفیان کے دوست کی دوسرے گروپ کے لڑکوں سے نوک جھونک ہو گئی۔ دونوں طرف کے لڑکے معاملہ سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سفیان سے برداشت نہ ہوا۔ سفیان نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا۔ اس سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو زخمی کرتے، لڑکوں نے انہیں چھڑا لیا۔ جس لڑکے کا سفیان نے گریبان پکڑا تھا، اس لڑکے نے سفیان کو دھمکی دی، اگر تم میں ہمت ہے تو مجھ سے ریس لگاؤ، اگر تم جیت گئے تو میں تم سے معافی مانگوں گا، اور اگر تم مجھ سے ہار گئے تو معافی مانگ لینا۔ سفیان غصے میں تھا، اس نے حامی بھر لی۔ سفیان کے دوست سمجھاتے رہے، وہ جانتے تھے سفیان تیز بائک نہیں چلا سکتا، لیکن سفیان مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، سب حیران تھے اسے کیا ہو گیا۔ مقابلہ شروع ہوا، نتیجہ وہی ہوا۔ سفیان نے بائک کو جیسے ہی اوور اسپیڈ کیا، سفیان سے بائک کنٹرول نہ ہوا، بری طرح گر کر سفیان زخمی ہو گیا۔ شدید چوٹ آئی تھی، مارے تکلیف کے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، وہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ اللہ نے کرم کیا، بری طرح گرنے کے باوجود کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ روڈ سے رگڑ کھانے کے بعد جسم چھل گیا تھا، چہرے پر بھی روڈ کی رگڑ کے نشانات تھے۔ امی ابو بہنیں اس کے پاس کھڑے تھے، امی اور بہنیں رو رہی تھی۔ سفیان سب کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن کسی نے سفیان سے کچھ کہا نہیں۔ جب سفیان کی حالت کچھ گھنٹوں میں سنبھلی، امی سفیان کے پاس آئی، روتے ہوئے بولی، بیٹا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، پھر کیوں بائک تیز چلائی؟ سفیان نے ساری بات سچ بتا دی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ امی نے ساری بات سن کر کہا، بیٹا تمہارا غصہ تمہیں بہت نقصان پہنچا دے گا، کیوں کرتے ہو اتنا غصہ؟ اگلے 2 سے 3 روز میں سفیان کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ سفیان کو گھر لے آئے، اسی دن گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ سفیان کے صدقے کے لیے بکرا لایا گیا، جسے سفیان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا تھا۔ 3 دن پہلے سے آج کا منظر مختلف تھا۔ آج سب خوش تھے سفیان کو بہتر ہوتا دیکھ کر۔ سفیان انہیں خوش دیکھ کر سوچ رہا تھا، میری خوشی اور غم تو میرے امی ابو اور بہنوں سے ہے، میں ان کی امیدوں کا سہارا ہوں۔ کتنا خود غرض ہو کر میں سوچتا ہوں اپنی انا کی تسکین کے لیے، ان کی خوشیوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ مجھے اگر کچھ ہو جاتا تو امی ابو بہنوں کے کتنے خواب ٹوٹتے۔ ان باتوں کو سوچتے ہوئے سفیان امی کے پاس گیا۔ امی کو گلے لگاتے ہی امی سے مخاطب ہوا، آپ میری غصہ ضد سے پریشان ہوتی ہیں، آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنی ان دونوں عادتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ضد کر کے بائک لی تھی اور غصے میں آ کر اپنے آپ کو زخمی کر بیٹھا۔ میں آج سے بائک نہیں چلاؤں گا اس وقت تک جب تک اپنے غصے کی عادت پر قابو نہ پا لوں۔ مجھے یقین ہے جب تک میں اپنی غصے والی عادت پر قابو پاؤں گا، آپ سب کی دعائیں مجھے اس قابل کر دیں گی، میں جلد اچھا انجینئر بن جاؤں گا۔ اللہ نے چاہا تو آپ سب کے وہ خواب پورے ہوں گے جو آپ نے میرے لیے دیکھے ہیں۔ امی سفیان کی باتیں سن رہی تھی اور مسکرا رہی تھی، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اللہ نے انہیں چھوٹی سی آزمائش میں ڈال کر ان کے بیٹے کو سیدھی راہ دکھائی تھی۔ کالج کا دور سفیان کا بڑا سنہرا رہا۔ نہ صرف اس نے کالج میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی، بلکہ اپنے غصے اور ضد کی عادت پر بھی قابو پا لیا۔ کالج کی کامیابیوں اور اس کی طبیعت میں نمایاں تبدیلی پر امی ابو کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ سفیان کی کامیابیوں اور فرما برداری پر وہ بہت خوش تھے۔ سفیان کی یونیورسٹی کا پہلا دن بہت شاندار تھا۔ اس کے کالج کے 2 بہترین دوست بھی اس کے ساتھ تھے یونیورسٹی میں، اس لیے اجنبی پن بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں کے آزاد ماحول میں بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ بیچ کے تمام لڑکے لڑکیاں آپس میں تعارف کر رہے تھے۔ نمرہ سے تعارف کرتے وقت سفیان کی نظریں جب ملی تو وہ پہلی نظر میں اپنا دل ہار گیا۔ نمرہ امیر باپ کی اولاد تھی، جہاں اسٹیٹس ہر بات میں دیکھا جاتا تھا۔ کچھ دن تو وہ سب کے ساتھ مسکرا کر ملتی رہی، سفیان سے مختصر بات ہوتی، لیکن وہ مختصر ملاقات اس کے دل و دماغ پر چھائی رہتی۔ لیکن 1 ماہ کے اندر ہی نمرہ نے اپنی اسٹیٹس کے مطابق چند دوست بنا لیے اور اپنا الگ گروپ بنا لیا۔ سفیان نے اس تبدیلی کو محسوس کیا تو نمرہ سے پوچھ لیا۔ نمرہ نے مغرور انداز سے کہا، میں جس ماحول میں رہتی ہوں وہاں ہر بات میں اسٹیٹس کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے میں نے اپنی مرضی سے جو دوست بنائے ہیں میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تم اپنے معیار کے دوستوں میں اپنی جگہ تلاش کرو، آئندہ میرا راستہ نہیں روکنا۔
निम्रा की ये अल्फाज सुफियान पर बम बनकर गिरे। वो सख्ते की कैफियत में खड़ा रहा और निम्रा चली गई। वो एक तरफा मोहब्बत कर बैठा था। वो जिद्दी तबीयत और गुस्से वाली कैफियत में निम्रा की चंद बातों से लौट आया। बहुत मुश्किलों से अपने घर को लौटा, लेकिन इसके गुस्से की कैफियत कम ना हो रही थी। अम्मी ने वजह पूछी तो अम्मी के सामने गुस्से में कह दिया, मेरा कोई स्टेटस नहीं, इस बात का मुझे शदीद दुख है। जवाबन अम्मी ने कहा, बेटा तुम अच्छे खाते पीते हो, जिंदगी में कभी हमने तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। ये स्टेटस क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो जल्द तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो जाएगी। तुम इस काबिल हो जाओगे कि अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सको, जो एक इंसान का ख्वाब होता है। लेकिन आज इसका गुस्सा इसकी अकल को खा गया था। अम्मी को इसने इतना कहा, आप कमरे से जाएं, लाइट ऑफ कर दें, मुझे नींद आ रही है। अम्मी ने ये सारी बात अब्बू को बताई। वो भी सुफियान के कमरे में आ गए इसे समझाने के लिए, लेकिन सुफियान को गहरी नींद में सोता देखकर वापस निकल गए। अगले दिन सुफियान गुस्से में यूनिवर्सिटी गया। फ्री टाइम में निम्रा अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी थी। सुफियान ने वहां जाकर निम्रा से बात करना चाही। सुफियान के लहजे में बहुत दर्द और उदासी शामिल थी। गुज़िश्ता रोज की तरह उस दिन भी सबके सामने निम्रा ने कह दिया, मेरे सामने मुंह उठाकर ना आया जाया करो, मुझे तुमसे और तुम्हारी दोस्ती से कोई लगाव नहीं। निम्रा के दोस्त और आसपास बैठे स्टूडेंट्स निम्रा के इस तरह जुमलों से हंस रहे थे। सुफियान ने पास ही चाट वाले से छुरी उठाई, सीधी निम्रा के दिल में उतार दी। चंद लम्हे कबल जहां सुफियान की बेबसी का मजाक उड़ाया जा रहा था, वो सब अब सख्ते की कैफियत में थे। निम्रा खून में लथपथ तड़प रही थी। जख्म इतना गहरा था, चंद ही लम्हों में वो खालिक हकीकी से जा मिली। पुलिस ने सुफियान को गिरफ्तार कर लिया। सुफियान के घर पर यह खबर कयामत बनकर गिरी। सुफियान के वालिद इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सके। दो बहनों की चंद माह में शादी होने वाली थी। इनके रिश्ते ये कहकर खत्म कर दिए गए कि कातिल की बहनों से कौन शादी करता है। अदालत ने चंद पेशों पर ही इसे सजाए मौत दे दी। अब सुफियान जेल में बैठा सोच रहा था, इसने एक कत्ल नहीं 5 कत्ल किए। निम्रा के कत्ल की सजा तो इसे दुनिया में मिल जाएगी, लेकिन अपने वालिदैन और बहनों की खुशियों के कत्ल की सजा इसे कौन देगा।